الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے اور عن قریب ایک آدھ دن کے اندر ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ اور دراصل یہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا موقع ہے، تو اس وقت جو بات پیش کرنی ہے وہ دراصل قربانی سے متعلق ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ اونچا عمل اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے، تو قربانی کرنا ایک واجب عمل ہے اس آدمی پر کہ جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا اتنی مالیت جو تجارت کی ہو بیچنے کے اعتبار سے، جس کے پاس یہ اسباب ہیں، تو اس جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ 52.5 تولہ جتنی رقم میں آ جائے گی، اتنی رقم یا اتنا چاندی یا اتنا بیچنے کا مال دکان میں رکھا ہوا ہو، یا اسی طریقے سے استعمال سے ہٹ کے موبائل فون ہو، فالتو کپڑے ہوں، فالتو برتن ہو، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں ٹی وی، LCD، VCR وغیرہ ہیں اور وہ سب ان ساری چیزوں کے پیسوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً اتنی رقم بیٹھ جائے کہ جتنی رقم میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی بہت اونچا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت قربانیاں کی ہیں، آپ خاص طور سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ دراصل اس وقت جو بات پیش کرنی ہے، جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو یا اس پر واجب ہے، دو باتیں ہیں، واجب ہے اور کر بھی رہا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ واجب ہے لیکن نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن جس پہ واجب ہے اور وہ کر رہا ہے، یا جس پہ واجب نہیں ہے وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کو چاہیے، اس کے لیے مستحب ہے یہ بات کہ ذی الحجہ کا یعنی بقرعید کا جو چاند دکھتا ہے، اس چاند کے دکھنے سے پہلے اپنے ناخن ہاتھ پیروں کے، اپنے بال اور اپنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بغل کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، مونچھوں کے بال ہوں، یا اسی طریقے سے زیر ناف کے بال ہوں، جس کو دوسرے لفظوں میں ناپاکی کے بال کہا جاتا ہے، ان تمام بالوں کی صفائی ستھرائی کر لے اور اپنی ترتیب صحیح کر لے، اس لیے کہ بقرعید کا چاند دیکھنے سے لے کر اور اپنی قربانی کو ذبح کرنے تک بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے رکے رہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ کے یہاں اس عمل کی بڑی فضیلت ہے اور اس کے اوپر بہت ڈھیر سارا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کریں گے، صرف ان کے لیے مستحب ہے۔ اور مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کر لیں گے ایسا تو بہت ثواب مل جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس کو مستحب کہتے ہیں۔ اب رہے وہ لوگ کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ کر بھی نہیں رہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا مستحب عمل نہیں ہے، ان کو اجازت ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں لوگ بڑے جیسے بقرعید کے دن قریب آتے ہیں، لوگ مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک مستحب عمل کو بعض دفعہ اتنی گہرائی اور سختی سے پکڑا جاتا ہے جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، کہ بہت سختی سے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کرتا، ارے تو نے تو ناخن کاٹ لیے، تو نے تو بال کاٹ لیے، اسے ٹارچر کرتے ہیں اور اسے گریوی نگاہ سے یا اس طریقے سے دیکھتے، یہ غلط بات ہے۔
جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نہ کاٹے، لیکن اگر وہ پھر بھی کاٹ لے بیچ کے دنوں میں، قربانی کرنے سے پہلے کاٹ دے اگر وہ، تو اس کے اوپر 1% کا بھی گناہ نہیں ہوگا۔ خوب ذہن میں بٹھا لیں یہ بات، صرف مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر کاٹ لے گا تو ناپسندیدگی ہے، گناہ نہیں ملے گا اس کو ذرہ برابر بھی۔ اللہ کے یہاں اگر کرے گا یہ آداب ہے، اگر کر لے گا مستحب ہے، اونچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بڑی اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے گا وہ بندہ۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اور اپنی قربانی کے ذبح کرنے تک، چاہے پہلے دن کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، جب اس کی قربانی ہوگی اس کے بعد فوراً وہ بال بھی کٹا سکتا ہے، مونچھیں بھی تراش سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے زیر ناف پہ۔ لیکن بیچ میں ایک پوائنٹ کی بات اور ہے کہ جو ناپاکی کے بال ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، یہ 40 دن سے زیادہ نہ بڑھے ٹائم۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے کی ناپاکی کے بال چاند دیکھنے سے لے کر بقرعید اور اس کی قربانی کے ذبح ہونے تک بیچ میں 40 دن بیٹھ جاتے ہوں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ناپاکی کے بالوں کو صاف کرے، اس لیے کہ یہ تو مستحب عمل ہے، لیکن اگر وہ صاف نہیں کرے گا، اس کو بیچ میں 40 دن بیٹھ رہے ہیں تو اس کو گناہ زیادہ ہوگا، اس لیے اس کو حکم ہے کہ وہ ان کو صاف کر لے۔ یہ ایک باریک سی اور ایک ضروری بات تھی، اس لیے بات پیش کر دی۔ اب اسی میں ایک تھوڑی سی درد بھری بات کہہ لو یا ہنسی کی بات کہہ لو، داڑھی رکھنا شعار اسلام ہے، واجب ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے بڑا۔ اب اس میں لوگ پوچھ رہے جی، اب سوال کرتے ہیں، اب ہم نے بھی مسئلہ بتایا کہ بال، سر کے بال، مونچھ کے بال، ناخن، زیر ناف، بغل، کسی حصے کے بال نہیں کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے اس میں داڑھی کا تو ذکر کیا نہیں، اس لیے کہ اگر ہم داڑھی کا ذکر کرتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلو 10 دن روک لینے کچھ ثواب مل جائے گا۔ نہیں، داڑھی یا تو پوری رکھی جائے تو ہی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی نے اتنا سخت روک لیا تو ثواب ملے گا، یا کسی نے تھوڑا سا اتنا سا روک لیا پھر کاٹتا رہا اتنا صحیح رہا اس کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی اس کو کہتے ہیں جو انبیاء کی سنت ہے، جو پوری ایک مشت ہو، جب تک ایک مٹھی ایک مشت نہ ہو جائے پوری کی پوری، تب تک اس کو کاٹنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے بہت بڑا۔ لیکن بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا شیونگ کرا سکتے ہیں؟ اب انہیں کیسے اجازت دیں کہ ہاں بھائی کراؤ، شیونگ کراؤ؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت درد بھرا پہلو ہے کہ اس پوائنٹ پہ کیا کہا جائے۔ ہر آدمی سمجھدار ہے، جانتا ہے کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، اسلام میں ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے رکھنا واجب ہے، لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں تو ہمارا جرم ہے، ہم اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور بات کو عمل میں لانا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو کوئی کسی مفتی صاحب پوچھیں گے تو وہ یہ جواب دیں گے بھائی داڑھی کاٹنا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، داڑھی کاٹنا تو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، تو پھر کون آپ سے کہے گا ہاں جی آپ کٹوا سکتے ہیں؟ اتنے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ساری چیزوں کے بعد اس میں آ جائیں گے۔ تو یہ خصوصی پیغام تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک، جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں یوم العرفہ کو، یہ جو پورا عشرہ ہے تقریباً 9 دن بیٹھتے ہیں، اس عشرے کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث شریف کے اندر، اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو ہمت دی ہو، صاحب استطاعت ہو، ہمت ہو، صلاحیت ہو، اس کو چاہیے کہ پورے عشرے کے اہتمام سے روزے رکھے۔ بڑے فضیلت کے دن ہیں یہ، اس کی عبادتیں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ جیسے ایک ہفتے میں جمعے کو فضیلت ہے، 7 دنوں میں جمعے کو فضیلت ہے، اور 12 مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت ہے، اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی بھی بہت اونچی فضیلت ہے۔ اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ تو کوشش کرے کہ ضرور رکھے، 1 سال کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ہے۔
تو یہ ایک ضروری پیغام تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. باقی انشاءاللہ بقرعید کے جو قربانی سے متعلق جو مسائل ہیں اور قربانی سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے موقع پر عرض کر دی جائیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.